رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر ہمارے ساتھ استاد محترم مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہمارے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر جہاں روزمرہ کے معاملات سے متعلق جو خرید و فروخت سے تعلق رکھتے ہیں یا دیگر شرعی رہنمائی کی جاتی ہے، وہیں انٹرنیشنل سطح پر، نیشنل سطح پر جو معاملات ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی الحمدللہ ان کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے اور ان موضوعات پر بھی گفتگو کی جاتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تجارت سے متعلق مختلف سوالات شامل سلسلہ کیا جائیں گے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ روزمرہ کے معاملات میں نے عرض کیا جیسا کہ ڈبل روٹیاں، انڈے، دودھ، یہ تقریباً ہر گھر میں کم و بیش جاتے ہیں، لوگ لینے جاتے ہیں۔ اور آج کل تو جدید دور بھی آ گیا ہے، پہلے بیکری پر جاتے تھے، وہ انڈے شاپر میں ڈال کے دے دیتا تھا۔ آج کل سپر سٹور کا بھی دورہ ہے اور وہاں جاتے ہیں تو پیکنگ کے اندر ہمیں انڈے ملتے ہیں۔ تو اب اگر ایسی صورت میں ہم نے پیکنگ والے انڈے لیے، اس کے اوپر اس نے اسکین کیا اس کے ریٹ اور بار کوڈ کے ذریعے میں دے دیے، گھر آئے پتہ چلا کہ یہ خراب ہیں اور ہم نے آتے ہی اس کو چیک کر لیا فریج میں رکھنے سے پہلے، تو کیا ایسی صورت کے اندر ہم دوبارہ دکاندار سے رجوع کر سکتے ہیں؟ یا وہ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ تو چیز ہی ایسی ہے، یہ تو خراب ہو جاتی ہے، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا پتا میرا والا انڈا لے کر آئیں یا کوئی اور تبدیل کر کے لے کر آئیں؟ تو کیا اس میں کیا اختیارات حاصل ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ذکر خیر کرنا چاہوں گا قبلہ پیر طریقت شاہ تو ابوالحق قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا جمعرات کے دن انتقال ہوا، اور ایک مطلب لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ان کے گھر پر امیر اہل سنت بھی پہنچے تعزیت کے لیے، آپ کے ساتھ آپ کے شہزادے اور نگران شورا بھی تھے۔ ہم جمعرات کو ایک مشورے میں تھے تو اس کے بعد میں بھی حاضر ہوا تھا ان کے گھر پر، اور بھی ذمہ داران جاتے رہے، لیکن بہرحال ان کی جو شخصیت تھی وہ بلا شبہ اہل سنت کے لیے ایک سرمایہ تھی، اور ایک درویش صفت اور ایک پکے رضوی عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں نا، موت العالمی موت العالم، عالم کی جو موت ہے وہ عالم کے لیے صدمے کا باعث ہوتی ہے۔ اب عالم تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ عالم ہوتا ہے جو اپنی ذات میں انجمن ہوتا ہے اور ایک اپنی ذات میں خود ایک تحریک کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ان کی بے شمار خدمات ہیں دین متین کی خدمت کے حوالے سے جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین ان کے لواحقین کو، متعلقین کو، محبین کو، متوسلین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اور جو خلا واقع ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی غیبی مدد فرماتے ہوئے اسے پر فرمائے۔
اچھا حضور اس میں ایک عرض کرتا ہے ہمارے ناظرین سے بھی دعا ہے کہ وہ بھی ان کے لیے اصالہ ثواب وغیرہ کرتے رہے. اچھا اب یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنا، علماء کا تو ایک اپنا طریقہ کار ہے، وہ انہی کے حساب سے جس طرح وہ دینی خدمات سر انجام دیتے تھے نقش قدم پر چلیں. کسی عالم کے انتقال پر عوام کیا ان کے نقش قدم پر چلے؟ یعنی عوام تو ظاہر سی بات بیان تقریر اور یہ کام نہیں کر سکتی، ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کا رول علماء کا کام ہوتا ہے ہدایت ٹھیک ہے دینا اور لوگوں کو بلانا. ٹھیک ہے مطلب ہدایت کا لفظی معنی ہے راہ دکھانا. ٹھیک ہے تو اب علماء حق سے جو تعلیمات لی ہیں اس پر عمل کرنا ٹھیک ہے نقش قدم پر چل رہا ہے. صحیح صحیح. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک قابل رشک شخصیات بھی ہوتی ہے بے شک. کہ بندہ سوچے کہ میں بھی اپنے بچوں کو ایسا عالم بناؤں گا سبحان اللہ تو دین کی خدمت کرے اور لوگ کہیں کہ واقعی دین کی خدمت کر کر گیا ہے. تو یوں نقش قدم پر چلنے کے بہت سارے تعبیرات ہیں. یعنی جو صحیح تعلیمات دی گئیں ان پر عمل کرنا، جو ہدایت دی گئی ان پر عمل کرنا، پھر خود علم کے راستے پر چلنا، سبحان اللہ. جس طرح دین کی خدمت کرتے ہوئے ایک شخص عالم بنا ہے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ یہ سوچ لے کہ میں تو عالم نہیں بن سکتا. ٹھیک ٹھیک بن سکتا ہے. بہت ساری ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ لوگوں نے جو ہے وہ نوجوانی کے عالم میں بلکہ ادھیڑ عمر کے عالم میں علم دین پڑھنا شروع کیا. مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھا کرتے تھے، مزدوری کے لیے آئے تھے یہ. تو یہ قبلہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس رات کے اوقات میں پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. جلال الدین امجدی علیہ جی دن میں کام کرتے تھے، فتاوی فیض الرسول فتاوی فیض رسول کے لکھنے والے. ماشاء اللہ. دن میں کام کاج کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ اسباب کچھ بن نہیں رہے تھے تو انہوں نے طے کیا کہ کسی اور شہر میں جا کر اب یہ محنت مزدوری کریں گے. ٹھیک ہے. اب حسرت بھی اور ڈر بھی اور خوف بھی اور افسوس بھی یہ کہ جو تعلیم کا سلسلہ چل رہا تھا اس کا کیا ہوگا. صحیح. اب انہوں نے یہ عزم کیا کہ اپنے استاد صاحب کو بتائے بغیر نکل جائیں گے. استاد صاحب کو بتائیں گے تو اجازت نہیں ملے گی اور یہ جو پلان کر چکے تو وہ پلان نہیں ہوگا. کسی طریقے سے قبلہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چل گیا. صحیح. انہوں نے سمجھایا اور بٹھا کے مختلف زاویوں سے تربیت فرمائی ہوگی، یہ جانے سے رک گئے. اب جو آدمی کسی اور شہر میں آیا ہے محنت مزدوری کرنے کے لیے وہ بچہ تو نہیں ہوگا، صحیح. ایک عمر ہوگی اس کی. ٹھیک ہے. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میرا وہ دن زندگی کا بڑا ہی قیمتی دن ہے، بڑا ہی اہم دن ہے جس دن روکا گیا. جس دن روکا گیا. اگر میں چلا جاتا، صحیح. ابھی انہوں نے خود بتایا یا بہرحال کسی اور سے پتہ چلا کہ اگر میں چلا جاتا تو ساری زندگی جہالت کے گپ اندھیروں کے اندر میں رہتا. اور یہ اتنے بڑے عالم بنے کہ آج دنیا ان کی کتابوں کو پڑھتی ہے، ہدایت پاتی ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی علم دین حاصل نہیں کر سکتے آپ. علم دین حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کی جا سکتی ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. جی جی. آپ نے جو سوال کیا ہے، انڈے بلا شبہ ایک ایسی چیز ہیں جن کے اندر عیب نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور گلی محلوں کے اندر جو دکانیں ہوتی ہیں اس میں لوگ واپس بھی کرتے ہیں اور وہ دکاندار واپس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا انڈا گندا نکل آتا ہے. اب انڈا گندا نکلنے کے اندر چونکہ غفلت کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر لیٹ کر دیا یا ایسے ٹمپریچر میں انڈے رکھے. اب ٹمپریچر تو بڑے سپر اسٹوروں میں کنٹرول کیا جاتا ہوگا. جی جی. عام دکاندار کم از کم سائے میں رکھ دے تو ان کی مہربانی ہوگی. صحیح. پتا چلا کہ دھوپ میں اس نے رکھے ہوئے تھے وہ خراب ہو گئے، ان کے اوپر تو کوئی نمبرنگ نہیں ہوتی، کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی گلی محلے میں جو دکانیں ہیں. جی. تو بہرحال ان کی غفلت کا عنصر تو شامل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے پاس لے کر آتے ہیں اور وہ واپس بھی لیتے ہیں اور اس کے بدلے دوسرے انڈے دیتے ہیں. تو بہرحال کسٹمر کو یہ حاصل ہے، اس کو جب پتہ چل جائے کہ یہ انڈا خراب ہے تو وہ دکاندار کو واپس کر سکتا ہے. اس میں کوئی معیار مدت کیا معیار کا؟ جیسے اب دودھ ہے، اب کئی دکاندار آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ لے کے جائیں تو جو تازہ دودھ ان کے پاس آیا ہوتا ہے نا اس میں وہ فوراً کہتے ہیں بھی اس کو جاتے ہی ابال لیں، بعد میں کوئی گارنٹی نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ نہیں ابالیں گے تو یہ جاتے ہی جو ہے نا تھوڑی دیر اگر باہر پڑا رہے تو خراب ہو جائے گا. تو اب یہ اس میں کیا معیار ہے؟ کتنی دیر تک یہ چیزیں جو ہے وہ کسٹمر کی طرف ہوں گی، کتنی طرف دکاندار نقصان برداشت کرے گا؟ دودھ کا معاملہ تو بعض اوقات عجیب ہی ہوتا ہے کہ دودھ سپلائی کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میرے پاس
दिन में 200 आदमी दूध लेकर गए, ठीक है, किसी का भी खराब नहीं हुआ, सही, आपका खराब क्यों हुआ है? तो बाज़ औक़ात वाक़ियतन ऐसा होता है कि जो ग्राहक है उसकी अपनी गलती होती है, ठीक है, बाज़ औक़ात बर्तन सही तरीके से धुला नहीं होता, ठीक है, जिसमें दूध डाला है, मिसाल के तौर पर उसमें कोई ऐसा खाना पका था, उसको बहुत अच्छी स्पेशल तरीके से धुना था, वो नहीं धुला था, दूध डाला, फट गया। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है वाक़ियतन कि उससे दूध ले लिया, कुछ देर बाहर रखा रहा। तो यूँ अब असल मामला तो ये है कि क्लेम करने का तो हक़ हासिल है, सही, लेकिन वो क्लेम एक्सेप्ट कब होगा और कब नहीं, ये बिलाशुबा एक डिबेटेबल चीज़ है ठीक है, कि उस क्लेम को तस्लीम कब किया जाएगा। ठीक है, तो यूँ बाज़ औक़ात ग्राहक की भी गफलत सामने आ जाती है। ठीक है। तो ग्राहक यानी गौर किया जाएगा जी, और हर एक देखे कि जो वाक़यातन अगर हक बनता है तो क्लेम करे भी, और उसको भी पता है कि मेरे घर की वजह से ऐसा हुआ, तो क्लेम करने से परहेज़ करना चाहिए। तो कमेटियाँ डाली जाती हैं और लोग अपनी ज़रूरत के तहत जो है, बाद लोग पैसे जमा करना चाहते हैं और जमा नहीं हो पाते, कमेटी डालते हैं। लेकिन बाद औक़ात ये होता है कि पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और वो चाहते हैं कि जो कमेटी मैं जमा करवा चुका हूँ ये कोई और मुझसे ले ले। उसमें ये होता है अभी 50,000 की कमेटी है, मैं 30,000 जमा करवा चुका हूँ, आप 25,000 मुझे दे दें और ये कमेटी आपकी हुई, बकिया किस्तें आप जमा करवाते रहें, 50,000 हो जाएंगे तो आपको 50 ही मिल जाएंगे, गोया कि 5,000 का फ़ायदा हो जाएगा सामने वाले को। तो इस तरह कमेटी बेचना या प्राइस बॉन्ड वगैरह के मामलात होते हैं, उनको महंगा करके बेचा जाता है आखिरी दिनों में। तो इस तरह करना है कि फालतू पैसे के साथ, कमी बेशी के साथ। देखिए प्राइस बॉन्ड तो पैसे नहीं है, ठीक है, पहले कमेटी का सवाल मैं ठीक है, कि कमेटी में एक तो जो सूरत आपने बयान की है वो होता है कि कमेटी भरी हुई है, अब निकलना चाहता है कोई, जी जी, तो अक्सर और बेशतर तो यही होता है कि दूसरा उतने ही पैसे दे देता है जिसने इसने भरे होते हैं। ठीक है, तो ये तो एक हवाले की सूरत है फ़िक्री तौर पर कि इसने इसको पैसे दे दिए और इसने सामने वालों पर हवाला कर दिया ठीक है, कि जो पैसे हैं, मिसाल के तौर पैसे किसने नहीं दिए। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो उसकी कमेटी निकलती है तो फिर वो अदा कर देता है, बाज़ औक़ात ये इसको पैसे दे देता है ठीक है, कि ये तुम पैसे ले लो, मैं इनसे जो आपने भरे हुए हैं इन पर हवाला हो गया, ये मुझे दे देंगे। ठीक है, अगर पैसे पूरे पूरे हैं, जितने भरे हैं उतने वापस लिए तो कोई हर्ज नहीं है। सही, अगर कमी बेशी हो रही है, इसने भरे हुए 30,000 रुपये और ये ले रहा है 25,000 रुपये, 5 कम ले रहा है, तो ये जायज़ नहीं है। ठीक है, तो ये देन की बे है और देन की बे इस सूरत में जायज़ नहीं है जो यहाँ बयान की जा रही है। दूसरी जो सूरत होती है इसी के अंदर, वो बोली वाली कमेटी होती है। सही, कमेटी एक की निकल आई और अब ये होता है कि जनाब इस कमेटी को सस्ता कौन खरीदेगा। सही, 50,000 की कमेटी है तो कोई उसको कहता है कि जी मुझे दे दो, मैं 45 में ले लेता हूँ, मुझे दे दो, मैं 42 में ले लेता हूँ। तो 50 वाली कमेटी 45, 42, 40 में दे दी जाती है, जो बकिया पैसे हैं ये आपस में बांट लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका भी सूदी तरीका है, सही, इसी तौर पर ये जायज़ नहीं है। ठीक है, और जो भी इसके वजह से जो पैसे हासिल हुए वो माले हराम हैं। ठीक है, जहाँ तक आपने सवाल किया है प्राइस बॉन्ड का, तो प्राइस बॉन्ड का मामला कदरे मुख्तलिफ है। सही, प्राइस बॉन्ड की हैसियत कोई चेक की नहीं है, ठीक है, मतलब चेक एक होता है और चेक कोई माल नहीं है बल्कि माल की रसीद है, लेकिन प्राइस बॉन्ड जो है वो बज़ाते खुद एक माल है। सही, मुख्तलिफ सौदों में बतौरे माल के ठीक है, इन पेश किए जाते हैं, जी जी, कीमतें उतारी जाती हैं इनके ज़रिए। जब चाहें आप इसको जो ना बेच सकते हैं, दूसरे अल्फाज में यूँ कहें जब चाहें आप कैश करवा सकते हैं। कोई ये नहीं है कि जनाब पता नहीं उसके अकाउंट में पैसे होंगे या नहीं होंगे, अकाउंट से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, खुद एक माल है। ठीक है, जिस तरह स्टाम्प पेपर हैं, जिस तरह डाक के टिकट हैं तो ये कागज़ के टुकड़े, सही, लेकिन हमारे उर्फ में ये खुद एक माली हैसियत हासिल कर चुके हैं, ठीक ये है, कर्ज की रसीद नहीं है। ठीक है, तो अब अगर कोई और खारिजी आमिल नहीं है, मिसाल के तौर पर इसका ऑन पर बेचना अगर गैर कानूनी होता है या कोई और ऐसा सबब नहीं पाया जाता, अब ये कानून भी है या नहीं सुनते ज़रूर हैं लेकिन कभी किसी ने प्रूफ दिखाया नहीं है। ठीक है, कभी फलां आर्टिकल के अंदर या फलां जो शिक के अंदर ये लिखा हुआ है, ऐसा कोई सबूत आया नहीं है। अगर कानून मना ना करता हो तो शरीयत एतबार से भी कोई हर्ज नहीं है, महंगे या सस्ते बेचे जा सकते हैं। प्राइस बॉन्ड। ठीक है, इसकी इजाज़त है। और आपने बोली का जिक्र फरमाया कि बोली
بولیاں لگتی ہیں، مختلف چیزیں بیچی جاتی ہیں، اور جب ریٹ بڑھ جاتا ہے تو اس بولی کو ڈن کرنے کے لیے 1 2 3 دفعہ اس کو پکارا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ڈن ہو گئی ہے. تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی یہ ڈن ہو گئی، یہ بے ہو گئی ہے، یعنی اب یہ کہا جائے گا کہ یہ بے مکمل ہو گئی ہے اور اب اس کو اتنے پیسے دینا لازم ہو گئے، یا اس کی ابھی بھی شرعی طور پر اس کو اختیار ہے کہ بھئی میں نہیں لیتا، میں نے اس وقت بول تو دیا تھا لیکن میں اس کو اوکے نہیں کرتا ہوں، آپ بھلے کسی اور کو دے دیں. سامنے والا مطالبہ کر سکتا ہے نہیں، اب آپ نے جب بے کر دی ہے تو بے ہو گئی ہے. اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیلامی یا بولی ہوتی ہے مارکیٹ میں نہ جانے اس کی کتنی صورتیں ہوں گی، عملی اعتبار سے، طریقہ کار کے اعتبار سے اس کی کتنی صورتیں ہوں گی. میں امارات گیا تو وہاں ایک ڈیوٹی فری زون ہے، ٹھیک ہے، تو کار مارکیٹ ہے، گاڑیوں کی مارکیٹ ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے کاروں کی. ٹھیک ہے. تو وہاں کچھ سوالات بھی تھے لوگوں کے، وہ بھی انہوں نے پوچھے، اور میں نے خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہ آن لائن بولی دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا، کہ یہ بولی آپ لوگ کس طرح کرتے ہیں. ان کا طریقہ کار دیکھا. ان کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہوتا ہے، اور اس لیپ ٹاپ میں جس ویب سائٹ پر بولی چل رہی ہوتی ہے وہ ویب سائٹ اس وقت تک نہیں کھل سکتی جب تک یہ ایک خاص USB نہ لگائیں. اچھا، یہ مزید اس کا سیکیورٹی کوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویب سائٹ بھی کوڈ سے کھلتی ہے، مزید ایک خاص USB لگانی پڑتی ہے، وہ کھلتی ہے. تو ان کے پاس پوری جو ہے نا بولیاں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ریٹ آ جاتے ہیں، جی یہ لاٹ پڑا ہوا ہے، اس کی یہ صورت ہے اور اس کی یہ بولی لگتی ہے. اب وہ جب لکھتے ہیں تو ان کا لکھنا جو ہے وہ آفر ہوتا ہے. آفر ایجاب کہہ سکتے ہیں، ایجاب ہے ان کا لکھنا، بھئی اتنے کی میری طرف سے، اتنے کی میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ ان کا آفر ہوتا ہے. ایک تو یہ صورت ہوگی بولیوں کی. ٹھیک ہے. پھر ایک بولیاں ہمارے یہاں لگتی ہیں سبزی منڈیوں کے اندر. جی روزانہ کی بنیادوں پر. اب سبزی منڈی کے اندر جو بولیاں لگ رہی ہیں اس میں تو جو کاشتکار ہے، جو ایک کسان ہے، وہ فرنٹ پر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ جو آڑتی ہے اس کے پاس مال رکھ کے چلا جاتا ہے. صحیح. ممکن ہے بیٹھا بھی ہوتا ہو. ٹھیک ہے. اب آڑتی جو ہے وہ دکاندار کی طرف سے مال کی پیشکش کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ فقہی اعتبار سے غور کریں یہ وکیل کہلائے گا اس کا. تو یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ آڑتی جب بولی لگا رہا ہے تو وہ ایک وکیل کی حیثیت سے مال بیچ رہا ہے. اچھا، انڈرسٹوڈ بات ہے، وہ بیچ رہا ہے، مالک موجود نہیں ہے تو یہ وکیل ہے. تو پھر یہ اجرت بھی تو لیتا ہے نا آڑتی بیچ میں؟ وکیل اجرت لے سکتا ہے، لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ ہیں وہ آفر کر رہے ہیں، ایک طرح سے اگر یہ بولی لگا رہا ہے یہ آفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے ایکسیپٹنس کر رہے ہیں جناب. شروع میں تو بولی وہ آڑتی لگاتے ہیں، وہ 1 روپے سے شروع کرتے ہیں، پھر وہ چلتے چلتے 5000 بھی پہنچ جاتا ہے. اب مختلف طریقہ مختلف ہوتا ہے. بعض اوقات ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ بولی اتنے سے کم کی شروع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اتنے سے زیادہ کی شروع ہوگی. اصل میں ایک علاقے میں رہا ہوں، منڈی بہت قریب تھی ہمارے، تو وہ 1 روپے سے شروع، 55 میں نے دیکھا. بس وہ 55 روپیہ آج کل سستا ہو گیا. اب ایک ہی جگہ 100 ہو چکا ہوں. روپیہ سستا ہو گیا. جی جی. میں نے خود بھی جو ہے وہ منڈی میں جا کے کچھ مال خریدا ہے. اچھا. کچھ کام کیے ہیں ایسے، اور میں سب سے کم عمر ہوتا تھا مال خریدنے والا. ٹھیک ٹھیک. تو یعنی عملی طور پر میں نے خریدا ہوا ہے. تو یوں مختلف صورتیں ہیں. تو یہ بہرحال بے تو ہو جاتی ہے، سارا ایجاب و قبول تو ہو جاتا ہے. تو اب یہ اگر یہ اس نے آڑتی وکیل، آپ نے فرمایا کہ وکیل ہے، اور اس نے ایجاب کیا یا اس نے ایجاب کیا، ایجاب و قبول ہو گیا، لیکن جو اصل مال رکھوانے والا کہتے بھی میں اس پہ ڈن نہیں کرتا، یعنی اگرچہ آپ نے قبول کر دیا یا بیچ دیا، ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو اب کیا اس کا ایسا بہت کم ہوتا ہے. اچھا. اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو وہ کرے گا کیا؟ ٹھیک ہے. اگر تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ غبن فاحش کی ایک اصطلاح کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. غبن فاحش کا معنی ہے کہ اب غبن فاحش کا جو استعمال ہے نا، اس کا استعمال ہے ہی وکیل کے ساتھ، اور کہیں اس کا استعمال نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. کہ کوئی وکیل موکل کی چیز کو بیچ رہا ہے تو وہ غبن فاحش سے نہیں بیچ سکتا. ٹھیک ہے. اگر وہ غبن فاحش سے بیچے گا تو پھر یہ ہے کہ اس کے جو اختیارات ہیں وہ نافذ نہیں ہوتے. موکل کو بہت سارے اختیارات حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ایک تو یہ ہے کہ منڈیوں میں جو مال بک رہا ہے تو اس کا تو غبن فاحش کا بھی عرف الگ ہی ہوگا.
صحیح. کہ کبھی تو منڈی جو ہے نا وہ زمین پہ ہوتی ہے، کبھی آسمان پہ ہوتی ہے. خود کاشتکار کو نہیں پتہ ہوتا، کچھ خود اس منڈی کو نہیں پتہ ہوتا. تو یوں جو آڑتی نے بیچا ہے اس میں غبن فاحش کا تعین کرنے جائیں گے تو ایک بڑا ہی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا فقہی اعتبار سے. صحیح. تو لیکن بہرحال جو عام طور پر جو خرید و فروخت، کیونکہ وہ بائی چانس ہی ہوتا ہے کہ آج پتہ نہیں کیا ریٹ لگ جائیں گے. جی تو اگر لوگوں نے کم ہی لگائے تو اب وہ کیا کہے گا کہ تم نے بہت سستی بیچ دی، اس کا تعین واقعتاً مشکل ہو جائے گا. دیکھیں یوں ہو سکتا ہے کہ اس ٹھیے پر بالکل سستی بیچ دی، ٹھیک ہے، اور اس ٹھیے پر بہت مہنگی بکی. ٹھیک ہے، اب اس کو اختیار ہوگا ٹھیک کہ ہے، جناب مارکیٹ میں تو اتنے کی بکی ہے. تو ٹھیک ہے. یوں ہے کہ روز کی مارکیٹ وہاں بدلتی ہے. صحیح صحیح. تو غبن فاحش کا اعتبار زمانہ ماضی سے لگانا قدرے مشکل ہوگا. ٹھیک ہے، ہوگا یہ کہ دیکھا یہ جائے گا کہ بھئی آج منڈی میں مال کتنا بکا. ٹھیک ہے، تو آج کے ریٹ کے تعلق سے تو جو جس کا مال ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ اپنے تحفظات پیش کرنے اور اس ڈیل کو کینسل کرنے کے تعلق سے اختیارات رکھتا ہے. لیکن یہ جو بولی لگانے آیا، خریدنے آیا، یہ بولے بھائی تم نے، اب کیونکہ عرف عام میں تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ آڑتی بیچ رہا ہے، اصل چیز اسی کی ہے، بھلے وہ کہیں سے آئی بھی ہو. یہ ڈٹ سکتا ہے نہیں کہ میں نے تو آپ سے بات چیت کر لی ہے، میرا اپنے وقت ضائع کیا ہے، اب میں نے آپ سے خرید لیا اور اب آپ بول رہے ہیں کہ میرا مالک نہیں بیچ رہا، موکل نہیں بیچ رہا. اس طرح کے جو معاملات ہیں ہر دوسرے جگہ پیدا ہوتے ہیں. صحیح. یہ ہوتے ہیں بہت ہی انفرادی معاملات. ٹھیک ہے. کہ ایک چیز کے اندر عیب ہے، بیچنے والے کو بھی اس کا اقرار ہے کہ عیب ہے اور خریدنے والے کو بھی اختیار ہے عیب ہے. ٹھیک ہے. لیکن بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس جانے کے بعد یہ پیدا ہوا ہے. صحیح. خریدنے والا کہتا ہے کہ نہیں یہ پرانا ہے. ٹھیک ہے. اب اس مسئلے کی نوعیت جدا گانا ہو گئی ہے. اب یہ ایک عام مسئلہ نہیں ہے. اب شہادتوں پر بات ہوگی، اب قرائن پر بات ہوگی، اب حلف پر بات ہوگی. ٹھیک ہے. جو آپ صورت بیان کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرف جائے گی، ٹھیک ہے، قضا کی طرف جائے گی. حضور یہ بولی کی بات چل رہی ہے. بولی بعد میں گورنمنٹ لگاتی ہے، عدالت کی جانب سے مقرر کیا جاتا ہے. کسی بھی جائیداد کا ایشو چل رہا ہوتا ہے اور اس پہ بولی لگا دی جاتی ہے. اب ایسی صورت میں کہ جب اصل مالک راضی نہیں ہے، اگرچہ قانون گورنمنٹ جو ہے اس کو بیچنے پہ لگی ہوئی ہے، ایسی بولیوں میں شریک ہونا جس میں بظاہر ہو سکتا ہے کسی پر ظلم بھی ہو رہا ہو، فیصلہ ٹھیک نہ ہو پایا ہو، یقین حاصل نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ اور ملکیت حاصل ہو جائے گی جب یہ ایسا اوکے کر دے گا تو؟ دیکھیں نیلام اور بولیاں جو ہیں وہ بڑا ہی وسیع ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ باقاعدہ جو ہے وہ ایسی جگہوں کو تلاش کرتے ہیں پراپرٹی کے تعلق سے، خاص طور پر کہ جن کا کیس کورٹ میں چل رہا ہو. صحیح. اور بعض اوقات بینک کیسز ہوتے ہیں کہ لوگوں نے بینک میں جو ہے وہ رکھوائی ہوتی ہیں اور پھر جو ہے وہ پیسے نہیں دے پاتے تو ان کی پراپرٹیاں بکتی ہیں. تو ایسی پراپرٹیوں کا جو خریدنا ہے ان کا جو حکم ہے وہ فقہاء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ بے موقوف کا حکم رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ ایک طرح سے فضولی کی بے ہے. صحیح. یعنی مال تھا زید کا، بیچ دیا بکر نے. ٹھیک ہے. تو زید کا مال بکر تو نہیں بیچ سکتا. صحیح. یہ عقد فاسد تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. بے کی ایک یعنی فتاوی شامی میں جو بحث کی گئی ہے بے موقوف پر، اس کی ایک صورت ہی بیان کی ہے، کوئی زبردستی کسی سے بے کروائے تو وہ بھی موقوف ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن وہ فاسد بھی ہوگی. صحیح. مکرہ کی بے. عام جو خرید و فروخت ہے اس طرح کی جو میں نے عرض کیا یہ فضولی کی بے ہے. اگر مالک اجازت دے دیتا ہے تو وہ نافذ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مالک اجازت نہیں دیتا تو نافذ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب مالک سے اجازت نہ لینے کا کوئی سسٹم ہے اور نہ مالک کے معلوم کرنے کا کوئی سسٹم ہوتا ہوگا. صحیح. تو یوں اس طرح کی پراپرٹیز جس میں کوئی اور نیلام کر رہا ہوتا ہے، کسی ادارے کی وجہ سے نیلام ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو محتاط نہیں ہے اس کی خرید و فروخت میں. مشکلات ہو سکتی ہیں شرعی طور پر تو کم از کم ہو سکتی ہے. پیچیدہ صورت ہے. ٹھیک ہے. اس صورت میں مسائل آ سکتے ہیں. تو گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، سائیکلیں مکینک کے پاس جاتی ہیں، کام کرتے ہیں، اور نیا پرزہ جب ڈلنا ہوتا ہے تو پرانے پرزے نکال لیے جاتے ہیں. ایسی صورت کے اندر عام طور پر مکینک واپس نہیں کرتے ہیں اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اور دیکھا گیا ہے کہ مکینکوں کی دکانوں میں ڈھیر لگا ہوتا ہے پرانے پرزوں کا، تو بعد میں کسی دوسرے کو لگا کے دے رہے ہوتے ہیں یا ویسے ہی بیچ دیتے ہیں کباڑیوں کو. یہ اجرت کہلائے گی جو اس نے اپنے پاس رکھ لیا. اور اگر جو اجرت ہے تو اس کا بولا تو نہیں جاتا عام طور پر، لیکن اینڈ پہ وہ رکھ ضرور لیتا ہے. یہ کیا کہلائے گا اس کا رکھنا؟
واپس لینے کا حق ہے اس کو؟ دیکھیں اس طرح کے جو پرزے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ آئل تبدیل کروانے گئے, ٹھیک ہے, تو ایک عرف ہے کہ وہ آئل کوئی لیتا نہیں ہے. صحیح. ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ اتنا گرم ہوتا ہے, گاڑی آپ چلا کر میکینک کے پاس جائیں گے تو وہ اتنی گرم چیز آپ کو ساتھ میں ایک جو ہے نا کین بھی لے کے جانا پڑے گا, پھر وہ کین رکھیں, پھر گھر آ کے اس کا اچار پھر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. ہر آدمی کے وہ استعمال میں ضروری نہیں ہے. تو بعض چیزیں تو وہ ہوتی ہیں کہ لوگ اس کو ناکارہ سمجھ کے ٹھیک ہے وصول ہی نہیں کرتے, صحیح, اور ایک انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کو لینا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ کبھی بھی نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. اب جس طرح ہوتا ہے نا کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے, جی جی, تو یہ مستری لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں. ٹھیک, مجھا لے کے پوچھ لیں کہ جناب یہ چیز ہم رکھ لیں, صحیح, یہ چیز ہم رکھ رہے ہیں, ایسے آرام سے سائیڈ میں کریں گے کہ جاتے ہوئے اس کو نظر ہی نہ آئے. تو اس طرح کی جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, اب مالک کا دیکھا نا مزدوری اس کا ایک الگ اس کا خرچہ نکلا, جی جی, اس نے پرزہ تبدیل کروایا الگ خرچہ نکلا, اور وہ جو اسکریپ نکل رہا ہے وہ اس کو بیچ کے 150 روپے تو اس کو ملیں گے. ٹھیک ہے. تو بلا شبہ یہ اس کا مال ہے. ٹھیک ہے. میکینک کا اس پر کوئی حق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور میکینک پر لازم ہے کہ چیزیں واپس لوٹائے. ٹھیک ہے. اور ان کو استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اگر وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اب تو گویا کی اجازت پائی گئی, جیسے عام طور پہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں. نہیں, یہ تو بعض اوقات جو ہے نا بندہ مانگتے ہوئے شرماتا ہے. جی جی, کہ میں کیسے مانگوں, اس کے دل کی کیفیات رضامندی والے نہیں ہوتی. صحیح. چلو اور کچھ نہیں ہے, وہ لوہا اسکریپ کے طور پہ تول کر تو بیکے گا, بعد میں کئی کلو کے حساب سے چیزیں ہوتی ہیں. بالکل ایسا بھاری بھاری پرزے ہوتے ہیں. مجھے خود اس کا تجربہ ہے کہ ایک پرزہ نکلا تو میں نے سنبھال لیا, اس میں ایک سپرنگ تھا, اور پھر دوبارہ وہ نئے والے میں بھی خرابی آ گئی, تو وہ سپرنگ کہیں نہیں مل رہا تھا. بہت ڈھونڈا, پھر یاد آیا کہ پرانا پرزہ نکالا ہوا تھا, تو اس میں سے وہ سپرنگ نکل کر وہ کام آ گئے. تو بعد اب اس طرح بھی فائدہ ہو سکتا ہے مالک کو کہ وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. کالز ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال سنائیے. بات کر رہا ہوں جی فیصلہ آباد سے. ایک سوال پوچھ رہا تھی مفتی صاحب سے. سوال یہ تھا کہ یہ جو آن لائن ٹریڈنگ ہے, جو انٹرنیٹ کے ذریعے مطلب پرچیزنگ اور سیل پرچیزنگ کرتے ہیں, جو مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کرنسیز پرچیز کرتے ہیں, کچھ کروڈ آئل وغیرہ, یہ کیا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ یعنی کہ آن لائن ہی پرچیز کرتے ہیں اور آن لائن ہی اس کو سیل کر دیتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مسجد کے چندے سے امام مسجد کے لیے گھر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں, شرعی رہنمائی فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی ایک اور کال سنائیے. سلسلہ احکام تجارت, میرا ایک سوال ہے. مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ ہم دودھ کی خریداری کرتے ہیں دکان پہ جا کے, تو وہاں پر کچھ دودھ ناپ تول میں نیچے گر جاتا ہے, تو ایسی صورت میں ہمارا دودھ جو ہمارے حصے کا ہوتا ہے وہ ان کے ٹب میں واپس گر جاتا ہے. ایسے میں ہمیں کیا حکمت عمل اختیار کرنی چاہیے, اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ کیا ہمیں اسے معاف کر دیں یا ان سے کہیں کہ یہ دودھ ہمارا واپس ڈالیں؟ اس کے لیے رہنمائی فرما دیجیے. انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. فیصلہ آباد سے آن لائن ٹریڈنگ کے بارے میں سوال ہے, پرچیزنگ سیلنگ, اس کا حکم پوچھیں. دیکھیں ایک تو اس کا رواج بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور رواج بڑھنے پر ہو یہ رہا ہے کہ کسی نے اپنے پروڈکٹ کا اشتہار دیا. اب صرف یہ نہیں کہ ویب سائٹوں پہ لوگ اشتہار دیتے ہیں, بعض لوگ اپنے فیس بک اکاؤنٹس پر بھی اشتہار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی نے دیکھا کہ ہاں کوئی چیز ہے, اس نے آرڈر کیا, کیش آن ڈیلیوری ہوتا ہے, چیز آئے گی, آپ چیز دیکھیں گے, وصول کریں گے, پیسے دے دیں گے. صحیح. تو اس حد تک تو جو اس کی خرید و فروخت ہے اس میں کوئی ایسا حرج سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ نظام ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. جزوی طور پر کمی بیشی ہو سکتی ہے, صحیح, تو ان کمی بیشیوں کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر آپ الیکٹرانک چیز منگوا رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ کم از کم گاہک ایک دفعہ چلا کے تو دیکھتا ہے کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ ڈیلیوری آئے گی آپ کو یہ حق ملے گا یا نہیں کہ آپ ایک دفعہ چلا کے دیکھ سکیں. صحیح. اگر نہیں ملتا تو بہرحال اس میں دھوکہ پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. چیز ایسی ہے جس کو چلا کے دیکھنا ہی نہیں. مثال کے طور پر ایک کتاب کا کسی نے اشتہار دیا,
اور آپ کو پتہ ہے کہ صفحات اتنی موٹی ہے, اتنا اس کا حجم ہے, اور ایسی اس کی چھپائی ہوگی, تو آپ نے منگوا کر لے لی, یہ خرید و فروخت جائز ہے. ٹھیک ہے. کوئی آپ ایسی چیز منگواتے ہیں جس کا استعمال اصلاً آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس طرح کی ہوگی, اور پھر آپ جب لے لیتے ہیں اور پچھتاتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس کی یہ بھی فنکشن ہے, یعنی جو آپ کے مطلوبہ, آپ کے ذہن میں جو مطلوب تھا وہ اس میں پایا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے. تو پھر یہی کہا جائے گا کہ اس طرح کی خریداری آن لائن نہ کی جائے, اس میں دھوکے کا پہلو ہے. آج ہم بطور شریعت کی تعلیمات کے بتا رہے ہیں, کل کو یہی باتیں آپ صحافیوں سے اور کالم نویسوں سے اور مختلف میڈیاز پر بھی سنتے ہیں کہ جناب لوگ دھوکے میں پڑ رہے ہیں, لوگ نقصان میں پڑ رہے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو فطرتی باتیں ہوتی ہیں نا, وہ سب کے ذہنوں میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم کوئی الگ سے کوئی سختیاں بیان نہیں کر رہے, صحیح, ہم وہ باتیں بیان کر رہے ہیں جن پر تحفظات کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ایک انڈرسٹوڈ باتیں ہیں کہ جناب یہاں کمی بیشی پائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یوں نظام کوئی غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, نظام شریعت کی تعلیمات سے متصادم نہیں ہے. بس اس نظام کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ آپ کس طرح کی چیز خرید رہے ہیں اور اس کا آن لائن خریدنا مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا, یہ ایک اہم عنصر ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ آن لائن ہی خرید لی, آن لائن ہی بیچ لی. صحیح. تو بھئی یہ کوئی نمبر کا گیم تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے آن لائن ایک تصویر خرید لی, آن لائن بیچ دی, اور وہ بھی سارا وہ الفاظ ہی لکھتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب ایک تو وہ فزیکل خریداری تھی نا, ٹھیک ہے, ہم نے اب تک اس پر گفتگو کی ہے. جو ان کا سوال ہے اگلا کہ جناب آن لائن ہی بھیج دی. ٹھیک ہے. تو خریدنے کے تقاضے ہوتے ہیں. جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں, آپ خرید کے وصول کریں گے, اس کو آپ دیکھیں گے یہ فلاں چیز ہے, اپنے قبضے میں لیں گے, آپ نے دیکھی نہیں ہے, قبضے میں لیں, دوسرے کو کیا بتائیں گے آپ کس طرح کی چیز ہے یہ. ٹھیک ہے. تو یوں خرید و فروخت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ جو چیز آپ نے خریدی ہے پہلے آپ اس کو اپنے قبضے میں لیں, پھر آپ آگے بیچیں. ٹھیک ہے. تو یوں آن لائن ہی خرید کے آن لائن ہی بیچ دینا, یہ عمل صحیح نہیں ہے. ہاں خرید لی, اپنے پاس اسٹور کر لی, وصول کر لی, قبضے میں آ گئی, پھر اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں, آن لائن بیچنا چاہتے ہیں, تب بھی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. قبضہ کر لیے ساری چیزیں ٹھیک ہے. آن لائن خریداری یوں بھی ہوتی ہے جیسے آرڈر دیا کسی شے کا نا, اب نہ میں منہ سے بولا نہ کمپنی والے کو دیکھا. جیسے ہوٹل پہ کوئی چیز کھانے کے لیے آپ کو چاہیے تو آپ آن لائن بھی بکنگ کروا سکتے ہیں اور ڈیلیوری آپ کے گھر پر آ جائے گی. تو بغیر ایجاب و قبول کے الفاظ منہ سے نکالے, صرف لکھ کر میں نے سبمٹ کیا اپنا آرڈر اور کریڈٹ کارڈ سے اس کو پیسے بھی ڈال دیے اور اس کے بعد چیز میرے گھر آ گئی, تو یہ بے و شرع کھلائے گی, کیا کھلائے گا یہ؟ ہاں بے و شرع تو ہے, یہ آرڈر کرنا ہی جو ہے ایجاب و قبول ہے. ٹھیک ہے. منہ سے بولنا ضروری نہیں ہے, منہ سے بولنا ضروری ہے, صرف الفاظ کے ذریعے بھی, تحریر کے کتابت جو ہے نا وہ بھی ایجاب و قبول کی اہلیت رکھتی ہے, اور لاکھوں لاکھ جو سودے ہیں وہ ای میلز پر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف اس نے کچھ بھی نہیں کیا, اس نے صرف چیز مجھے دی نا, میں نے تو کچھ نہ کچھ لکھا ہے, تو اصل تو بے تعاطی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ والا معاملہ یا ڈیبٹ کارڈ والا معاملہ, بعض اوقات ایسا بھی نہیں ہوتا, بعض اوقات کیش آن ڈیلیوری ہوتا ہے. جی جی, وہ گھر پر آ کر پیسے لے جاتے ہیں. جب مال لے کر آتا ہے اس وقت وہ پیسے لے کر جاتا ہے. اس وقت مجھے اختیار ہے کہ میں اس کو بولوں بھائی میں دیکھوں گا, مجھے سمجھ آئی تو لوں گا. اب دیکھیں برگر بنا کر لے کر آ گیا. معاملہ یہ ہے کہ ہونا ہی چاہیے کہ آپ نے کسی ریسٹورنٹ کی چیز کھائی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتا چلا کہ یہ اس ذائقے کی ہے, اس نوعیت کی ہے اور اتنی مقدار میں ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کا آرڈر دیں. ٹھیک ہے. جس کا پتہ ہی نہیں اس کا, تو اس میں ایک ابہام پایا جاتا ہے, پھر آپ کہیں گے دھوکہ ہو گیا, وہ کہے گا صحیح ہے, ہم تو ایسے ہی دیتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ تحفظات کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے. جس چیز کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ جناب اس کی نوعیت یہ ہوگی, وہ ٹھیک ہے. بعض اوقات جو نا آپ سمجھتے ہیں کہ پورا بکرا آ جائے گا, پتہ چلا کہ جناب ایک جو نا بازو لے کر آ رہا ہے, وہ تصویر میں وہ بہت بڑا لگ رہا ہے لیکن جب فزیکلی آیا تو بہت چھوٹا کم تھا, مقدار کم تھی, تو دیکھ لینا چاہیے. مسجد کے چندے سے امام صاحب کے لیے گھر بنانا, ٹھیک ہے. لیکن اگر تو گھر یہ کہیں اور بنا رہے ہیں, کسی اور گلی میں بنا رہے ہیں, کسی اور جگہ پہ بنا رہے ہیں, تو یہاں میں تھوڑا سا توقف کروں گا, یہاں عرف دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اکثر جو گھر بنتے ہیں وہ مسجد کے احاطے کے اندر ہی ساتھ جڑے ہوتے ہیں, مسجد کے احاطے کے اندر بنتے ہیں. تو جو مسجد کا چندہ ہوتا ہے وہ مسجد کے جملہ جو مصارف ہیں ان کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1, یعنی مصارف میں اسٹاف کی تنخواہ آ گئی, یوٹیلیٹی بلز آ گئے, اور بھی جو اخراجات ہیں وہ آ گئے. دوسرا جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے اخراجات. دوسرا جو ہے وہ تعمیر و توسیع. صحیح. اب تعمیر و توسیع مسجد کی ہو, فنائے مسجد کی ہو, جو
ائمہ یا مؤذن یا خادم وغیرہ کے گھر ہیں ان کی ہو، تو یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ مسجد کے چندے کی جو وسعت ہے اس میں داخل ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے گھر کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ اور اس کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا، یعنی کس طرح کا بنا سکتے ہیں؟ مسجد کمیٹی فیصلہ کر لے گی یا کیا دیکھے گی؟ عرف کا فرمائیں گے تو کس جگہ کو؟ لوگوں کے گھر دیکھے جائیں گے کہ لوگوں کے بنگلے بنے ہو تو یہاں بھی بنگلہ بنا دیں، لوگ کچے گھروں میں رہتے تو اس کا بھی کچا ہونا چاہیے، کیسے پتہ چلے گا؟ کیا کیا جائے گا اس میں؟ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ امام اور مؤذن کو اتنی حیثیت دیں کہ اس کے لیے بنگلہ بنائیں، یا صرف ایک سوال ہے یہ، پھر یہ بتائیں آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ کسی مسجد میں بنگلہ بنا کے دیا ہو لوگوں نے؟ ایسا تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مطلب دنیا کا جو ہے نا وہ کباڑ خانہ جو ہے نا، اگر کہیں دیکھنا ہو نا تو امام اور مؤذن کا گھر جا کر دیکھ لیں۔ صحیح بات، ٹین کی چھتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، بیچارہ دھوپ کے اندر جو ہے وہ شدید دھوپ برداشت نہیں کر سکے گا، بارش کے اندر چھت ٹپکتی ہوگی، ہزار توجہ دلائے گا مسجد کمیٹی کی کہ جناب میری چھت ٹپکتی ہے، دھوپ آتی ہے، ہوا نہیں آتی، کھڑکی نہیں ہے، وینٹیلیشن نہیں ہے، مجال ہے کمیٹی کے جو ہے نا کانوں میں جوں بھی رینگتی ہو۔ صحیح، تو یہ ہمارا یہ طبقہ جو ہے یہ بڑا ہی جو نا رحم و کرم پر ہوتا ہے کمیٹی کی، تو اکثر تو جو لوگوں کا حال ہے وہ یہی ہے کہ جو ضروری سہولتیں ہیں وہ بھی دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ممکن کیا، ممکن سب کچھ ہوتا ہے، لوگوں کی ظرف اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امام اور مؤذن تیسرے درجے کی مخلوق ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ ایک مؤذن صاحب اپنے گھر لے کر گئے اور انہوں نے دکھایا کہ مجھے ایک کمیٹی نے گھر دیا ہے، اس گھر کے اندر میں واشنگ مشین کہاں رکھوں، مجھے یہ بتائیں۔ مطلب ان کو یہ تھا کہ میں کمیٹی سے ان کی تھوڑی سفارش کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں واقعتاً جا کے اتنا افسردہ ہوا، چھوٹے چھوٹے مرغی کے دڑبے جتنے 2 کمرے تھے، اور واش روم اتنا نہیں تھا کہ واشنگ مشین اس کے اندر چلی جائے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کپڑے کہاں دھلیں گے؟ ظاہر بات ہے واشنگ مشین کے ساتھ تو پانی بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹا سا لاؤنج جو گھر کا صحن تھا، چھوٹے چھوٹے 2 کمرے، اب وہ کہاں دھلیں گے واشنگ مشین؟ سوکھے گئے کا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو ایک جس طرح ایک گھر کی ضروریات ہوتی ہیں، کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ جناب آپ اس کو جناب سنگ مرمر سے جو ہے وہ مزین کریں، اس کو جو ہے نا وہ مختلف قسم کے آرٹ کے کاموں سے مزین کریں، جو بیسک ضروریات جس کو کہتے ہیں کہ چھت ٹپکتی نہ ہو، وینٹیلیشن ہو، کھڑکی ہو، ہوا کا گزر ہو، کچن ہو، واش روم گھر میں پلستر ہو، کچن کی جگہ ہو، یہ ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک اس ہے، پر مشتمل جو ہے سہولیات فراہم کر دی جائیں، یہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ دودھ خریدتے ہیں اور دودھ نیچے گرتا رہتا ہے اور وہ تھیلی بند کر کے دے دیتا ہے، کیا حکمت عملی اپنائیں کہ ہمارا حق حاصل ہو جائے؟ اب انہوں نے بھی ایک سوال برائے سوال ہی کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی تنازع ہوتا تو یہ آپس میں طے ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اگر اتنا زیادہ دودھ گرتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے نیچے برتن رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی کین ہے، اس کین میں جب دودھ ڈالتے ہیں تو نیچے گرتا ہے وہ، تو اس کے نیچے ایک برتن رکھ لیں ٹھیک ہے۔ صاف ستھرا، تاکہ دودھ گرے تو اس برتن میں گرے۔ تو یوں ویسے تو اینڈ پہ تھوڑا ڈال دیتے ہیں وہ دودھ والے کہ یہ تو بہت بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں، مجھے یہ بتا رہے ہیں، صحیح صحیح، جبھی ان کا سوال قائم ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر دودھ والوں کے بھی ہوتا ہے نا، ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھیک، کسی اور سے خرید کر لے کر آ رہے ہیں، صحیح، تو اب وہ دودھ ڈال رہا ہے پورا، اس نے جناب جو کنٹینر ہے ان کا یا جو بھی کچھ ہے کین ہے ان کا، وہ اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، بہت سارا دودھ گر جاتا ہے نیچے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بجائے یہ کسی تھالی میں رکھ لیں اس صحیح، کین کو، تو اس تھالی میں جب دودھ ڈالیں گے تو اس میں گر جائے گا، آخر میں جا کر اس کو دوبارہ ڈال لیں، ٹھیک ہے، ہاتھ تو نکل سکتا ہے۔ یہ خود ہی آپس میں طے کر لیں، کوئی ایسا اس میں ایشو نہیں ہے۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ محمد شمس الدین اتاری ضیاکوٹ سے عرض کر رہا ہوں، میرا احکام تجارت میں یہ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، ہم پولٹری فارم کی صنعت سے منسلک ہیں، ہمارے ہاں یہ سسٹم رائج ہے کہ جو کوئی مرغوں کو دینے والی فیڈ نقد لیتا ہے تو اس کو 2000 کے قریب بوری ملتی ہے، جبکہ ادھار لینے والے 2200 کے قریب بوری خریدتے ہیں، کیا ایسی خریداری کرنی جائز ہے کہ نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ میرا
نام محمد آفتاب اتاری ہے، میں عارف والا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک نوکری میں اپلائی کیا ہے، تو وہ یعنی کہ پیسے مانگ رہے ہیں، تو کیا میں پیسے دے کے وہ نوکری کرنا میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ ضرور عرض کریں گے۔ شمس الدین بھائی پولٹری فارم کے کاروبار سے منسلک ہیں، فیڈ لینے جاتے ہیں تو وہ نقد 2000 کی ادھار 2200 کی، کھاد میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ شمس الدین بھائی سے گزارش ہے کہ ہمارا سلسلہ دیکھتے رہا کریں۔ ٹھیک ہے، کاروبار اور تجارت کے حوالے سے بہت ساری مفید باتیں، شرعی احکام الحمدللہ۔ انہیں سیکھنے کو ملیں گے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے ہر دوسرے سلسلے میں شامل رہتا ہے ٹھیک ہے، کہ نقد چیز سستی میں بیچنا اور ادھار مہنگی میں بیچنا کیسا؟ شرعی اعتبار سے جائز ہے، ٹھیک ہے، جبکہ کوئی اور اضافی طور پر ایسی چیز نہ پائی جائے جو ناجائز ہونے کا سبب بنتی ہو۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپشن چھوڑ دیے اس کے لیے کہ جی ٹھیک ہے 6 مہینے کی ادھار پر 2200 کی ملے گی، اگر آپ لیٹ ہو گئے 8 مہینے کر دیے تو 2400 کی ہو جائے گی، سال کر دیا تو اتنے کی ہو جائے گی۔ آپشن کوئی نہیں ہونا چاہیے، سودا جب ختم ہو تو ایک قیمت پر ڈن ہو، ٹھیک ہے، بس۔ اب اگر وہ کسی وجہ سے لیٹ بھی کرتا ہو تو قیمت نہیں بڑھ سکتی، صحیح، اس کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، تو یوں یہ سودا کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ آفتاب بھائی عارف والا سے پوچھ رہے ہیں کہ نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے، پیسے مانگے جا رہے ہیں، تو کیا پیسے دے سکتے ہیں نوکری لینے کے؟ رشوت دینا اور رشوت لینا دونوں حرام کام ہیں۔ صحیح، رشوت دینے کی علماء نے بعض جگہوں پر اجازت دی ہے، لینا پھر بھی حرام رہے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اجازت وہاں دی ہے جہاں اضطرار ہو، یعنی مثال کے طور پر آپ کا ثابت شدہ کوئی حق ہے ٹھیک ہے، وہ نہیں ملتا، صحیح، اور سوائے رشوت کے وہ آپ کا جو حق ہے وہ وصول ہی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو وہاں دینے کی اجازت دی ہے۔ جو سوال یہاں پوچھا گیا ہے یہاں تو دوسروں کا حق مارنے کے لیے ٹھیک ہے، رشوت دی جاتی ہے ٹھیک ہے، کہ ایک اہل آدمی ہے، میرٹ پر پورا اترتا ہے، انٹرویو میں پاس ہو گیا ہے، اس کو نوکری نہیں ملنی، جو رشوت دے کر آئے گا اس کو نوکری ملے گی۔ تو یہاں تو الٹ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کا ثابت شدہ حق مارنے کے لیے رشوت دی رشوت جاتی دی گئی ہے۔ ٹھیک، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی میں ہی سب ثابت شدہ ہوں، تو پہلے تو وہ آ کے ثابت کرے صحیح، کہ آپ ہی سب سے زیادہ اہل ہیں۔ ٹھیک ہے، ذرا ہمیں بھی پتہ چلے نا، ہم ایک سوال برائے سوال تو نہ کریں، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض بھی کر لیتے ہیں کہ جی آپ ہی سب سے زیادہ اہل ہیں، صحیح، تو بھئی سب سے زیادہ اگر آپ اہل ہیں تو پھر نوکری تو ایک پیشکش ہے نا، صحیح، ثابت شدہ حق تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو بات کر رہے ہیں جو فقہ نے اجازت دی ہے اس صورت میں دی ہے کہ آپ کا ثابت شدہ حق ہو۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کوئی نوکری پہ چڑھ گیا، صحیح، نوکری لگ گئی، میرٹ سے لگ گئی، ٹھیک ہے، اب اس کو تنخواہ نہیں ملتی، صحیح، رشوت مانگتے پیسہ دو پھر تنخواہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ایک ثابت شدہ حق ہے، آپ نے کام کیا، نوکری آپ لگ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کا جو حق بنتا تھا وہ آپ کو نہیں مل رہا، صحیح، تو یہ ایک فرق ہے۔ ٹھیک ہے، ثابت شدہ حق کس کو کہتے ہیں، اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ پھر نوکری لینے میں حق کا اس بات نہیں ہوگا؟ نہیں۔ جیسے گورنمنٹ کا ایک معیار ہے، اور گورنمنٹ جو کہ کوئی مالک تو ہوتا نہیں اس میں، گورنمنٹ نے ایک معیار اناؤنس کر دیا اور اس پر یہ پورا اتر چکا ہے۔ دیکھیں اب یہ کہا جائے گا ایسا کہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کہے کہ میں پورا اتر گیا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے سٹیپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے امتحان ہوتے ہیں، اس کے جو نا وائواز ہوتے ہیں، اس کے انٹرویوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا اور ان کے میں یہ پاس ہو گیا اور اس کو رزلٹ بھی معلوم ہے لیکن پھر بھی کسی اور کو دے دی گی نوکری، اب یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، قانونی طور پر کیس ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اگر ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ جی میرے اتنے نمبر ہیں، فلاں کے مجھ سے کم نمبر ہیں، ٹھیک تو ہے، کیس ہو جاتے ہیں، کورٹ میں میٹر چلا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جناب میں ہی سب سے قابل یہاں پر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ عز و جل آئندہ بھی براہ راست سلسلے کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔